دا 40 رولز آف لو وہ مارکتولارا ناول ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو متاثر کیا۔ سال 2009 میں شائع ہونے والے اس ناول کی مصنفہ محترمہ ایلف شفق کا تعلق ترکی سے ہے۔ اس ناول کی اشاعت 40 سے زائد زبانوں میں ہوئی ہے اور آن لائن اس سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ نومبر 2019 میں بی بی سی نیوز نے اس ناول کو 100 موسٹ انفلوئنشل ناولز میں شامل کیا ہے۔ اردو سمجھنے والے سامعین کے لیے اس ناول کو اس ارادے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ناول ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ ہم اس ناول کی صرف مرکزی کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اس ناول میں دو دریاؤں یعنی مولانا جلال الدین رومی اور صوفی درویش شمس تبریز کے ملنے اور ایک ہو کر حب الہی کے سمندر کی طرف بہنے کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ آڈیو سیریز محترمہ ہما انور کے ترجمے 40 چراغ عشق کے سے ماخوذ ہے۔ آواز خالدہ مرتضی کی ہے۔ قسط نمبر 51 مدہوش سلیمان، قونیہ، جون 1246 عیسوی۔ بے شک انتہائی ناقابل فراموش شام تھی وہ، میں ابھی تک اس کے اثرات سے نکل نہیں پایا، اور وہ سب کچھ جو میں نے آج رات مشاہدہ کیا، ان میں سب سے تعجب خیز اس کا اختتامی حصہ تھا۔ سما کے بعد کیخسرو کھڑے ہوئے اور چہار اطراف رونت و تحکم بھری نگاہیں دوڑائیں۔ خود پسند انداز میں وہ چبوترے کی طرف بڑھے اور زوردار قہقہے کے بعد کہنے لگے، مبارک ہو درویش حضرات، میں آپ سب کی کارکردگی سے خوش ہوا۔ مولانا رومی نے بڑے سلیقے سے ان کا شکریہ ادا کیا اور چبوترے پر موجود دوسرے درویشوں نے بھی۔ پھر موسیقار اٹھ کھڑے ہوئے اور معزز مہمان کو انتہائی احترام سے سلام کیا۔ کیخسرو کا چہرہ طمانینت سے چمک رہا تھا۔ انہوں نے اپنے ایک محافظ کو اشارہ کیا جس نے فوراً ایک مخملی تھیلی انہیں تھما دی۔ کیخسرو نے تھیلی کو کئی مرتبہ اچھالا، یہ دکھانے کو کہ وہ طلائی سکوں سے بھری ہوئی تھی، اور پھر اسے چبوترے پر اچھال دیا۔ میرے ارد گرد بیٹھے لوگوں نے گہری سانس بھری اور نعرہ تحسین بلند کیا۔ ہم اپنے سلطان کی سخاوت پر اسی قدر جذباتی ہو گئے تھے۔ مطمئن اور پر اعتماد کیخسرو واپس جانے کو مڑے، لیکن انہوں نے بیرونی راستے کی جانب ابھی دوسرا ہی قدم بڑھایا ہوگا کہ وہی تھیلی جو انہوں نے چبوترے پر اچھالی تھی واپس ان کی طرف پھینک دی گئی۔ تمام طلائی سکے کسی نوبیاہتا دلہن کی چوڑیوں کی طرح چھن چھناتے ہوئے ان کے قدموں میں آ گرے۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ لہجے بھر کو تو ہم سب بے حس و حرکت اور پریشان کھڑے رہ گئے، یہ سمجھنے کے ناقابل کہ ہو کیا رہا تھا۔ لیکن بلا شبہ سب سے زیادہ صدمے کی کیفیت میں خود کیخسرو تھے۔ توہین اس قدر کھلے عام اور ذاتی تھی کہ ناقابل معافی تھی۔ انہوں نے بے یقین نگاہوں سے مڑ کر دیکھا کہ ایسی غضبناک حرکت کا مرتکب کون ہو سکتا تھا۔ وہ شمس تبریز تھے۔ سب نے اپنا رخ ان کی جانب موڑا۔ وہ چبوترے پر اپنا ہاتھ کمر پر جمائے کھڑے تھے اور ان کی آنکھیں سرکش اور لہو رنگ تھیں۔ ہم دولت کے لیے رقص نہیں کرتے، ان کی گمبھیر آواز گونجی۔ سما ایک روحانی رقص ہے جس کا مظاہرہ محبت اور صرف محبت کے لیے کیا جاتا ہے، لہذا اپنا سونا واپس لے لیجئے حضور، آپ کی دولت کا یہاں کوئی فائدہ نہیں۔ دالان میں ناگوار سی خاموشی چھا گئی۔ مولانا رومی کا بڑا بیٹا اس قدر ہیجان زدہ دکھائی دیا کہ جیسے اس کے نوجوان چہرے سے سارا خون نچڑ گیا ہو۔ کسی کی جرت نہ ہوئی کہ آواز بھی نکال سکے۔ ہم سب
ہلکی سی آہٹ کے بغیر اپنی سانسیں روکے کھڑے ہوئے تھے، یوں جیسے آسمان ایسے کسی اشارے کا ہی منتظر تھا۔ اچانک موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش کی بوندوں کے شور میں سب کچھ اور ہر کوئی غرق ہو گیا۔ چلو چلیں، کیخسرو نے چلا کر اپنے آدمیوں کو حکم جاری کیا۔ احساس ذلت سے اپنے رخساروں کے بدلتے رنگ، بے اختیار کپ کپاتے ہونٹوں اور واضح طور پر جھکے شانوں کے ساتھ اس نے بیرونی دروازے کا رخ کیا۔ اس کے محافظ اور ملازم فرش پر بکھرے طلائی سکوں کو اپنے بھاری جوتوں تلے کچلتے ہوئے ایک ایک کر کے اس کے پیچھے کھسک لیے۔ جیسے ہی کیخسرو رخصت ہوئے، حاضرین میں ناپسندیدگی اور نا امیدی بھری چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ یہ اپنے آپ کو آخر کیا سمجھتا ہے؟ کچھ لوگ غصے سے پھٹ پڑے۔ اس نے ہمارے سلطان کی توہین کی جرت کیسے کی؟ بے یقینی سے سر ہلاتے لوگوں کا ایک گروہ کھڑا ہوا اور وہ احتجاج کے طور پر باہر جانے لگا۔ ان احتجاج کرنے والوں میں سب سے آگے شیخ یاسین اور ان کے طلباء تھے۔ میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے ان کے درمیان مولانا رومی کے 2 پرانے شاگردوں اور ان کے بیٹے علاؤالدین کو بھی دیکھا۔